www.attableek.com, the reviver of Iman. نبوت بھی آپ کی ایسی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دین بھی آپ کا ایسا کہ آپ کے بعد کوئی، آپ کے دین کے بعد کوئی دین
بعد کو شریعت نہیں. اس لیے پہلے دن سے یہ دو بنیادیں بتلائیں. پورے دین پر دین سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہر چیز میں پہلے دن سے کہ اس میں جو اصل جو بنیادیں ہیں وہ سچائی ہے اور امانت ہے. اب پھر اس سچائی میں سب سے پہلے جیسے دین کا پہلا ایمان آمنت باللہ کما هو بالاسماء والصفات وقبلت جميعا. اللہ کو میں نے ایسا مانا جیسا مجھے اپنی ذات و صفات. اس ماننے میں سچائی. اس لیے اللہ پاک بصیر بھی ہیں. اللہ کی جو صفات ہے نا، علیم ہے، خبیر ہے، ایسے سمیع ہے، بصیر. تو بصیر کس کو کہتے ہیں؟ بصیر کہتے ہیں چھان بین کرنے والے کو، خوب اچھی طرح پرکھنے والے، نکتہ چینی کرنے والے. یہ بات یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں، اس کو کہتے ہیں بصیر. کہ تم جو کہتے ہو میں نے اللہ کا ایسا مانا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے تو تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، اندر کو دیکھتا ہے. اندر کے کتنے سچے ہو تم میرے ساتھ. اندر سے تم میرے ساتھ مجھے ماننے میں سچے کتنے ہو. میری ذات میں، میری صفات میں وہ رسات ہے، وہ رب ہے، وہی معز و مجر ہے، وہی کرتا سکتا ہے، وہی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. جو کچھ ہوا ہے اس کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اسی کے کرنے سے، اور آئندہ جو ہوگا نفع نقصان عزت ذلت، سورج کا طلوع غروب، بارشیں، ہوائیں، ٹھنڈی گرم، بہت عزت ہے. یہ سب صرف اسی قبض قدرت میں ہے. یہ تم کہتے تھے ہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہاری زبانوں سے کہتے ہو معبود برحق وہی ہے، سب کچھ کرتا کرتا وہی ہے، اسی کی ماننی ہے، وہی معبود برحق ہے. اس میں تم سچے کتنے ہو وہ بصیر کو پرکھتا ہے. اسی لیے پورے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے، یہ دعوت کی محنت ہے، دین کی محنت ہے، نبوت کی محنت ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں انہی دو بنیادوں پر ہوگی. جیسے مکان کی بنیادیں ہوتی ہیں نا، 10 منزلہ 20 منزلہ 100 منزلہ جتنی بھی ہو، اس سب کا سارا دار و مدار بنیادوں پر ہے. بنیادیں کھوکھلی ہو تو ساری تعمیر اور تعمیر میں جو کچھ ہے وہ سب خطرے میں. ہر مسلمان کے اس کے اپنے ایمان کی، اس کے اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان کی، اس کے دین کی، اس کے روزے نماز کی، اس کے زندہ کرنے کی محنت دعوت کی، اس کی درستوں کی، اس کی تعلیم کی، اس کے مشوروں کی، اس کی نقل و حرکت کی، سب کی بنیاد سچائی اور امانت ہے. دعوت میں سچے کتنے ہو. اس لیے ہم کو یہ مبارک ایام ہے، ابھی تھوڑے جمعرات کو آسمان تھا، اچانک جمعرات پاک نے سبق سکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داریاں آپ نے پوری کی. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا تھا الا ان بلغت، میں نے تبلیغ کر دی.
لیکن اللہ پاک نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اس کو یوں کا توں بغیر کسی کا بھی زیادتی کے پہنچا دیجیے۔ تو میں نے پہنچا دیا، میں نے تبلیغ کر دی، سب نے ایک زبان بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پیغمبری کا حق ادا کر دیا، پوری پوری جتنا اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ آپ نے پورا پورا پہنچایا، اور امت کے ساتھ کی خیر خواہی۔ یہ جملے تو بہت مختصر ہے لیکن دعوت کا مزاج کیا گیا ہے۔ دعوت تقریر کا کام نہیں ہے بہت لمبی چوڑی بہت لچے دار تقریر ہو، دعوت ان صفات کے ساتھ پورا پورا کرنا، بس پورا تعلیم پوری، مشورہ پورا، شہر روزہ کے 72 گھنٹے پورے، 40 دن کے 40 دن لاتے پورے، اور جیسے امانت داری کے ساتھ۔ سب سے بڑی صفت ہے امانت داری، اور اس میں جتنا بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہے اور جتنا بندہ اللہ کے ساتھ امانت دار، اس لیے کہ سب سے پہلے ساری امانت ہے اللہ کی، آنکھوں سے دیکھنے میں، کانوں سے سننے میں، ہاتھوں پیروں کے حرکت میں، دماغ سے سوچنے میں، دل کی دھڑکنوں میں، دل کے پیداوار میں خیالات آتے ہیں نا، سب میں امانت۔ یہ جتنا سچا ہوگا اللہ کے ساتھ اس کو ماننے میں، اس کی ماننے میں، اور اسی سے مانگنے میں کہ میرے کہنے کی کوئی اور جگہ نہیں، ایک کہانی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہیں، اور جو بھی آپ کا اتباع کرے، جو آپ کا کلمہ پڑھے، جو آپ کو سچا مانے، جو آپ کی شریعت کو زندگی میں جگہ دے، جس کو آپ نے حلال بتایا، جس کو آپ نے حرام بتایا، جس سے کرنے کو کہا کرے، جس سے بچنے کو کہے، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے ہماری اس محنت میں سب سے پہلا نمبر کلمہ، یہ کلمہ سیکھو۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کی سچائی، اللہ کے ساتھ کی امانت داری۔ اس لیے یہاں تک کہا کہ پوری عبادت، پورا دین کیا ہے؟ امانت۔ عبادت امانت ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے وضو بھی امانت ہے، اور امانت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس نے جیسی آپ کے پاس رکھی ہے اس کو بالکل اسی طرح واپس کرنا، اس کا نام امانت داری ہے۔ اسی لیے راجمے کے خطبے میں سنتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے اندر امانت داری نہیں، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں پیروں کی، کمائی کی، خرچ کی، ہر چیز میں امانت داری ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے جس طرح جو کہا اور جس چیز سے بچنے کو کہا، یہ رقم ہے، امانت ہے، یہ سامان ہے، امانت ہے۔ اب لینے کے لیے آیا کبھی وہ میری رقم، وہ میرا سامان، یہ بھی آپ نے جیسا کیا تھا، یہ پوری امانت ہے۔
کہ ہم نے تمہیں دین دیا ہے وہ امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پورا دین کا ہر حکم دونوں طرح کی کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے. پھر اس کے فضائل بھی بتلائے, وعدے بھی بتلائے اور وعیدیں بھی بتلائی. یہ آنکھ ہے, امانت ہے. اگر اس سے تنہائی میں اے اللہ تم نے بندہ بننے کے لیے پیدا کیا, جو دیکھنے کو کہا, تیرے سامنے رونے کو کہا کہ تم نے ان کی شان بتائی ہے. امن ہو وقال سبحانہ علیہ شاہد وفاطمہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. ان کی آتے ہیں کہ وہ ان کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا, جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے شاہد وفاطمہ, قیام ہے تو لمبا ہے, لمبی لمبی سنتے پڑھتے ہیں. ہمیں تو الگ سے عزت کی سیکھ لی ہے نا, باقی سب سیکھ لیا. قیام لمبا, سجدے لمبے, اور اس سب کے ساتھ پھر یحذر الآخرہ, کہ اصل مسئلہ تو ہے آخرت کا. اس لیے ہم کو چوکنا کیا گیا کہ کھڑے ہو تو, بیٹھو تو, دکان میں ہو تو, اپنی بچوں میں ہو تو, مسجد میں ہو, گشت میں ہو, تعلیم میں ہو, مسکرا رہے ہو, ہنس رہے ہو, رو رہے ہو, خرید رہے ہو, بیچ رہے ہو, تو یہ دیکھو کہ اس کا اثر آخرت پر کیا پڑتا ہے. میرے اس مسکرانے سے آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ میں کہاں مسکرا رہا ہوں, میں کس کے ساتھ ہنسی, کس کے ساتھ ہنس رہا ہوں. اگر ماں باپ سے میں اور ماں باپ کو خطا پیشانی میں اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا رہا ہوں, اس طرح ہے یہ خود ہوگی کہ میری مسکراہٹ کا اثر قبر پر, حشر پر, آخرت پر, میرے مسجد میں آنے کا اثر آخرت پر, میرے کسی سے بات کرنے, کسی کے ساتھ معاملہ کرنے, گلی میں, کوچے میں, محلے میں رہنے میں یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جن کی صفات ہیں. امن ہو قانت آناء اللیل, راتوں کی تاریکیوں میں لمبے قیام ہیں, لمبے سجدے ہیں. اور یحذر الآخرۃ, یہ کہ وہاں تو اللہ کے بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا یہ نہیں کر کے بات بنا لے, بچے کو جھوٹا جھوٹ کو سچا میرا میری. وہ عجیب ہے, وہ خبیر ہے, وہ وکیل ہے, براہ راست پوچھے گا یہ کیوں کیا تھا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, اس لیے کہ تو نے زندگی ہی اس کے لیے دی تھی, کھانے کو کمانے کو منع نہیں کیا, لیکن زندگی اس کے لیے تمہارا کھانا بھی میری رضا کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میرا جینا, میرا مرنا, میرا کھانا, میرا کمانا, میرا عقیدہ, میری عبادت, میری اخلاق, میری عادت اور اعمال صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کی. اس لیے تو مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. تیرا کوئی شریک نہ ساتھی نہ پارٹنر, وحدہ لا شریک لہ,
لا مثل له ولا مثال له، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا، اس لیے میں سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے اسلام کا ترجمہ ہے گردن نہادن، سر جھکا دینا، گردن رکھ دینا آپ کا۔ اس میں آدمی سچا ہو، بولنے میں، ناپنے میں، لینے میں، دینے میں، یہ آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اتنا ہی سچائی اور امانتداری کے ساتھ رہے گا جتنا سب سے پہلے یہ اپنے اللہ کے ساتھ اس کو ماننے میں سچا اور اس میں امانتدار، جتنا سچائی، اس لیے کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفتیں نبوت سے پہلے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آج آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے اور ایسے کام کرنے والے تیار کرنے ہیں، آپ کے ذمہ ایک مجمع تیار کرنا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ دو بنیادیں ہوں گی، سچائی اور امانتداری، اور یہ دونوں اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو بتایا کہ یہ سچائی اور امانتداری آدمی کے اندر اتنی پیدا ہوگی جتنا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقویٰ، ان کے دلوں کو اللہ نے جنت سے لیا تقوی سے۔ صحابہ کو سانتا تھا، سنا تھا اللہ نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان یستن منکم فلیستن لمن فرمان، ابرهم قلوبا، احفظهم علما، اقلهم تکلفا، انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جان، مال، صلاحیت، تعلقات، خاندان، حیثیت، کسی کی کوئی حیثیت، کسی کی کوئی حیثیت، کسی لائق کی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، مشاہدوں قربانیوں اور پرانا فن کے اعتبار سے، بہت پرانے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، کئی فیکٹریاں ہیں، بہت بڑے عہدیدار ہیں، کہ جس کے پاس جو کچھ ہو جب وہ اس کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، اس کی دنیا دیکھنے میں دنیا ہو اور وہ دنیا اس کی دین بن رہی ہو، اور دین پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ وعدے اس کے ساتھ پورے ہو رہے ہوں، عزت کے، اللہ کے قرب کے، دعاؤں کی قبولیت کے، ترقیات کے، اللہ کی غیبی مدد جو وعدے پورے ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے وعدے بھی وعیدیں بھی، کہ اس کی بنیادی جو ہے، اور یہ اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی تنہائی میں، اپنی رات کے اندھیرے میں، اپنے دن کے اجالے میں اتنا سچا اور امانتدار ہوگا جتنا یہ اپنے اللہ کے ساتھ سچا اور امانتدار ہے۔ اللہ تمہارا تجھی کو مانا ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ہی سے سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ اس میں جتنا سچا ہوگا، نے سچوں کا مجمع تیار کیا تھا، یہ ہے ماں کے جنے،
یہ ہے سپوت جو سچے ہیں اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے. تو ہی معبود، تیرے علاوہ کسی کو مانا نہ مانوں گا، کسی کی مانی نہ مانوں گا، تیری ہی مانوں گا. نفس کی، نہ خواہش کی، برادری کی، نہ قوم کی، نہ اپنے جی کی. یہ سب سے بڑا دشمن آدمی کا ہے. آدمی جتنے حکم توڑتا ہے اللہ کے، اور اس لیے احکامات جو ہیں اللہ کے جو حکم ہیں وہ عبادت سے متعلق ہو، کمائی سے متعلق ہو اور خرچ سے متعلق ہو. جتنے احکامات ہیں وہ اصل میں سینچائی ہے، جیسے اور کھاد ہے. جیسے زمین میں کاشتکار بیج ڈالنے کے بعد کھاد دیتا ہے نا، تو جتنی اچھی کھاد ہوتی ہے اتنی شاندار پیداوار ہوتی ہے. کہ ابھی احکامات جو ہے وہ کھاد بنتے ہیں ایمان کی جڑ میں. ہم یہ اپنے ایمان میں اتنا ہی سچا اللہ کے ساتھ اور اتنا ہی امانت دار اللہ کے ساتھ، جان میں بھی، مال میں بھی، حال میں بھی، کمائی میں بھی، دل میں بھی، جذبات میں بھی، خیالات میں بھی، سوچ میں بھی. اور یہ سچائی اور یہ امانت داری یہ اندر کی پیداوار ہے. جیسے زمین میں پیداوار ہوتی ہے نا، زمین میں شاندار قسم کے پھل، سیب بھی ہے، نارنگی بھی ہے، ناشپاتی بھی ہے، اور کیسے کیسے پھل ہیں. پھر کاجو ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، چرگے ہیں، آم ہے، وہ پھل اور میوے اور سبزیاں اور مٹھائیاں کیسی. یہ زمین کی پیداوار کہ ہر آدمی کا دل زمین کی طرح ہے. اس میں سچائی کی پیداوار ہوتی ہے، اس میں امانت داری کی پیداوار ہوتی ہے. لیکن اسی زمین میں کانٹے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس زمین سے بچھو اور ناگ بھی نکلتے ہیں. بڑے بڑے پوری جانور بھی زمینوں کے اندر سے ہوتے ہیں. آدمی کا یہ جان لیوا یہ اس دل میں کہ جھوٹ بھی اسی میں پیدا ہوتا ہے، خیانت بھی اسی میں پیدا ہوتی ہے. یہ جھوٹا ہے، سب سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ جھوٹا ہے، اللہ کے ساتھ بول رہا ہے. ہمارے صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نجات فرمائے، کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تیری ہی مانوں گا، تجھ ہی سے مانوں گا. اور جھوٹے اور جھوٹے اور جھوٹے میری کتنی مانتا ہے، اپنے جی کی کتنی مانتا ہے. جو جی میں آیا حلال نہ حرام، جائز نہ ناجائز، کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کی اچھی کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کا برا چاہ رہا ہے. اسی لیے حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو جاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا النصح مع كل النصح لكل مسلم، اور کما قال ہر مسلمان کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا. وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، وہ تمہارا برا چاہے یا تمہیں تکلیف دے، تمہارے ساتھ دشمنی کرے، حسد کرے، کیا تمہیں ہر مسلمان کا بھلا چاہنا. اگر تم کسی کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا وہ بھلا کریں گے کہ تم وہ کیا لگا
عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہتا ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی، جان، مال اور صلاحیت کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہتا ہو، فرمایا کہ وہ اپنی زندگی کی معاملوں اور لگام ان کے ہاتھ میں دے دے تو آگے گزر گئے کہ وہ کون؟ جو صحابہ کرام یہ کیا بات کیا ان کی چاران میں تھی، ان کے تین پیر تھے، ایسی کہا تو اس سے فائدہ وہ بھی آدمی تھے، لیکن ان کی خاص بات اندر سے اگر قلوب دلوں کے بہت پاک، کسی کا کینہ نہ کسی سے حسد، نہ کسی کا کپٹ، نہ کسی کو حقیق سمجھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی قسم کی برائیاں ہیں، جتنی قسم کی خرابیاں ہیں، جتنے عیب ہیں جس کو اللہ پاک بندے میں دیکھنا نہیں چاہتے، اس سب کے لیے میں نے اپنے کو چھان دیا کہ سہارا دینے کا ہے، اور جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں کہ اس کے لیے میں نے اپنے بھائیوں کو پسند کر دیا کہ میرے ہر بھائی نے خوبیاں۔ اور عجیب بات ہے کہ جو جتنا یہاں تک آتا ہے آدمی اپنے گناہ کو جیتا ہے نا، ایسا میں نے بولا اپنے یہ کیا، میں نے سلام اپنے میرے سے یہ ہوا، میری آنکھ سے، میرے کان سے، میرے بول، میرا یہ اللہ اس کی نیکیاں ملتے ہیں، میرے بندے تو یہ بھی تو کیا ہے، تو یہ بھی تو کیا ہے، تو یہ بھی تو کیا ہے، اللہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اگر کسی عمل صالح کی توفیق اللہ پاک دے دے تو اس پر غصہ نہ کرے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اگر نماز پڑھی ہے، تسبیح پڑھی ہے، چلا دیا ہے، کسی بھائی کی تشکیل کی ہے، کسی بھوکے کو کھلایا ہے، کسی کا اکرام کیا ہے، کسی سے خطرہ پیشانی ملے ہیں، تو وہ اللہ کی توفیق۔ اللہ میں کہہ رہا تھا چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ بنیادی سے پڑھتے ہیں اور کسی پر پورے دین اور دین کی محنت کا دعویٰ بتا، جو جتنا دعوت میں سچا ہوگا، اسے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی، اس دعوت کی محنت میں وہ چلے چار مہینے مسجد و جماعت، پانچ کام، کوئی آگے اس کا استقبال، کئی ملکوں میں جانا ہے، وہاں پھرنا، آنا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کوئی چیز طلب ہے اس کے ذریعے میری حیثیت بن جائے، میرے پاس دولتوں کا ڈھیر ہو جائے، لوگ میری پوجا کرے، لوگ میرے ہاتھ چومیں، کوئی بھی چیز کہ اس محنت میں اللہ کے علاوہ جس چیز کی طلب ہوگی، کیونکہ وہ تو بصیر ہے، وہ جانتا ہے اندر میں کیا ہے، تقریر کیوں کر رہا ہے، جمعرات میں کیوں آتے ہیں وہ جانتا ہے، ان سے بات کیوں کر رہے ہیں، ہر چیز میں۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بندہ یا بندی جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہر عمل کے ساتھ ایک سوال ہے، کیوں کہتے ہو، کیوں بات کر رہے ہو، کیوں؟ فرماتے تھے کہ اگر جواب میں اللہ ہے تو اخلاص ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ اخلاص کے منافی، اور اللہ صرف جو عمل اس کے لیے ہو اس کو قبول کرتا ہے، ورنہ منہ پہ مارتا ہے نا۔ بتا رہے نماز میں نماز دعا کی جاتی ہے اور دعا
وہ خالی نماز نہیں، جمعرات کی حاضری بھی، بدھ کا مشورہ بھی، اپنی مسجد کے 5 کام بھی، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا اٹھنا بھی، ابا اماں کی خدمت بھی، نوکری بھی، ہر عمل. اس لیے تو ایمان والے کے لیے بڑے مزے. اگر ایمان بن گیا اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیشن پر پوری کا کام کر رہا ہے. لیکن عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کا بھی بات ہے. یہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں امام المحدثین، بہت بڑے محدث. ایک مرتبہ جا رہے تھے خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں، ان کو چھینک آئی، سبق پڑھا کے جا رہے تھے، پیچھے ان کے شاگرد کے چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، شاگردوں نے سب نے رحمک اللہ، وہ اتنی زور سے آواز دی کہ سبیدہ گھبرا گئی. ہارون رشید کی بیگم کوئی ہنگامہ ہو گیا، کھڑکی سے پوچھا جان سے کیا ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. امام المحدثین تشریف لے جا رہے ٹھیک آئی کی جواب سے شاگرد میرا اس پر بردستہ بولی، حکومت تمہاری ہے کہ ان کی ہے؟ جس کی چھینک پر حرارت دل حرکت نہ جائے. بڑے کیا حدیث اور کیا علم اور کیا عمل اور کیا تقویٰ اور کیا. ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا، لوہا ملتا تھا. اس لوہار سے ایک عجیب ادا تھی. اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی نیکی اگر چھوٹ معمولی سے معمولی نیکی کبھی اس کو حقیقت نہ سمجھ، کیا پتا ہے اللہ کے یہاں کتنی پسندیدہ ہے اور اللہ کیا جانے. اور کبھی کوئی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا کہ اس پر کتنی بڑی پکڑنا ہوگا. کہ ان کے گھر کے سامنے لوہا تھا، لوہا پوچھا تھا، اس کا کام یہی ہے. لیکن ان کی خاص ایک ادائی تھی کہ اگر اس نے گھر اٹھایا ہے اور اذان شروع ہوئی تو جب تک اذان پوری نہیں ہوتی تھی اذان کے احترام میں گھر نہیں رکھتا، گھر نہیں مانتا. اور پسینے ہو جاتا. ادا یہ تھی، کام یہ تھا. اور رات کو تھک کر جو ہوتا اے اللہ میں بھی تیرا بنایا ہوا ہوں، تیرا بنایا. اور ایک سامنے حضرت شیخ الحدیث امام المحدثین کیسی نماز میں پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں کہ اللہ میں کیا اپنے قصوروں کا احترام، اپنی تاریخ کو سوچنا اور اذان کا احترام، اذان کا احترام نہیں کرتے جانا. اور اکثر دعا تو پڑھتے ہی ہمارے سے بھی نہیں پڑتا، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوٹے اذان کی دعا پڑھتے. حالانکہ اذان کی دعا پر شفاعت کا معنی ہے، نبی شفاعت کروں گا. اسی لیے ہمارے پاس جو فضائل کی کتاب نہیں ہے، جو فضائل نہیں. اب صرف وضو کہ جو بندہ بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کرتا ہے تو وضو سے وضو میں آزاد ہو جاتے ہیں، یہ بات ہوتا ہے نا. لیکن بسم اللہ سے شروع کی جانے والی وضو کہ اللہ پاک اس کا باطن بھی پاک کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے چلیں ایسا قیمت اللہ کے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کیا گزری، سبھی لوگ بولے کیا مقامات ہوں گے، کیسی جنت کے ہوں گے، کیا اللہ طرف سے رحمت کی بارش سے ہو رہی ہو.
بھی فرمایا بھائی ہاں اللہ نے کرم فرمایا، لیکن وہ میرا پڑوسی جو لوہار تھا نا تو مجھ سے بہت آگے نہیں اس آدھا پر، اس لیے یہ گیان مسلم نکلا مسلم کی تقریریں کرتے ہیں نا ہم، تقریریں ہیں اس کی کیا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہا ہو، ایک مسلمان کا اکرام، ایک مسلمان کی عزت، اللہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی، کسی کو دلانا، کسی کو ذلیل کرنا، اللہ کے عین کعبے میں دلانے سے زیادہ سخت ہے۔ ہم اسی کو اپنا فن سمجھتے ہیں کہ واہ کیا نا میں نے سب نے کھا سکا ہو گیا، بزرگ ہو گیا۔ اس لیے 6 نمبر تقریروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو زندگی میں اتارنے کے لیے ہے، اور میں ٹھوس کہ اگر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آ گئے اور آنے کی راہیں کھلتی ہی چل جائے گی، تقویٰ، توکل، صبر، شکر، اللہ سے محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، کہ پھر سنتوں میں وہ مزہ آئے گا۔ محمد رشید ایک مرتبہ، محمد رشید کا بیٹا ابراہیم، جیسے آپ لوگ اپنے لگا کر اسے کھا پی کے سب شام کو بیگم بھی رہتی ہیں، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، سب فیملی رہتی ہے نا، اور جن کے بدلے ہوتے ہیں وہ اوپر بال کرنے میں ہوتے ہیں۔ ابراہیم ایک دن اپنی بال کرنی تھی، کیا سندھی ہے، سندھی کیا کہتے ہیں اس کو، منظر کو کیا کہتے ہیں، سندھی لیتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا ہوائیں چل رہی ہے، دریا بہ رہی ہے، موجیں اٹھ رہی ہے، پھولوں میں خوشبو آ رہی ہے، اور ایک بستی میں یہ یاد رکھنا اللہ کب کس کی زندگی کس کے لیے ہدایت کا سبب بنا، اس لیے کسی کو حاصل ابراہیم کو کچھ اپنا اشارہ کرا، اس نے گاڑی منزل دیکھا، ایک آدمی آیا بہت غریب ہاتھ میں ٹھہرا تھا اور اس میں روٹی کے ٹکڑے سے پیارا تھا، دیکھتا رہا کہ وہ آیا، اس نے اس میں سے پیالہ نکال کر وہ دریا کی طرف گیا اور پانی لیا، اپنی جگہ آ کے بیٹھا، اس میں سے کوئی روٹی کے ٹکڑے نکالے، کچھ روکھے کھائے تو پانی میں بھگو کے پانی پی لیا، جو ٹکڑے بچے وہ تھیلے میں ڈال دیے، پھر وہی کپڑا بچھا کے لیٹ گئے۔ ابراہیم نے کبھی یہ خواب میں نہیں دیکھا تھا کسی بھی کوئی زندگی دیکھو تو اپنے کہتے رہے گھوڑیا تو شیر، کہتے رہے گھوڑیا کا شیر سے કેટલા વિશે 100 થાય તે જોયા નથી, 20-25 ہوتا ہے نا تو اس کے باپ نے گینے ہیں، یہ جب سے پیدا ہوئے کرتے 100 ایسے بہت ہوتے ہیں، اس لیے قدر نہیں ہوتی۔ خیر کچھ منظر نے متاثر کیا کہ کیا بیٹی جو ہے اس کی بھی جو ہے میں بھی آتی ہوں، یہ کیا غلام کو بیٹا کیا اس کو بلایا، اس نے بتایا کہ میں اس کو میں سنت ادا کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر کے سامنے بات تھوڑی دیر لینا سنت، میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔
سلام نہ کے جواب دے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جو جانتی ہو تو ان کو تو اپنی اس سے کہو شہزادے صاحب بلا رہے ہیں، بڑے باپ کے بیٹوں کی سنا کیا اور کسی کا جانتے ہو وہ پیچھے سے نکالتے ہیں کاغذ یہاں سے شہزادے صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں اگر خود شاہ بلا رہے اگر مامون رشید بلا رہے تو ابھی نہیں آ سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کسی اور چیز کو میں ترجیح نہیں دے سکتی۔ دعوت تبلیغ دعوت دین خالی تقریریں نہیں، اندر میں عظمت ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کو راضی کرنے کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف، یہ دلوں کا سامان ہے۔ دنیا اپنے سامانوں کو اتنے نہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، کہ اصل ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، چھوڑا اٹھا لو، تو بیچارہ بھائی یہ تھا شہزادی کا غلام اٹھا کے لیا ہے۔ کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، سوالات کی فرما، جس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا، ان کے پاس بہت چل اگر کام کا سیدھا سیدھا دو گز کا دو تاج میں کرتی دیجیے، صبح شام پوری کر۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ 2.5 گھنٹے میں کتنے لگے؟ 2.5 گھنٹے سب لگے، تو جنہیں کرنا بھی ہوتا ہے ان کے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب سوالات بڑے اللہ کا بندہ ہے اور اس کی زمین پر بیٹھا ہوں، کیا کرتے ہو؟ میں مزدوری کرتا ہوں۔ تو یہ کیا پہلا یہ اور وہ کیا؟ میری ماں بیوہ ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری جوان کماری بہن ہے، گھر میں کوئی محنت مزدوری کرنے والا نہیں ہے، میری ماں اور میری بہن روزے سے گزارا کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے بچے پہلے میں ڈالے ہیں، شام کو جب جاؤں گا تو اسی سے ان کی تعلیم ہوگی اور بچ گئے تو وہ شہری بھی کر لیں گے۔ کوئی 5 گھنٹہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور کچھ سوالات کرنے لگے، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے تو کام دیکھنا ہے، کہیں کوئی مل جائے تو چلا گیا۔ لیکن اس کی سادہ زندگی نے ابراہیم کے دل پر وہ چوٹ ماری ہے، اس لیے کبھی آدمی تعلیم عظمت کے ساتھ تعلیم میں بیٹھتا ہے، کوئی حدیث جو اس کے دل پر چوٹ مارے بتائیں گے تعلیم اس کا منہ۔ لیکن جو حضور نے بولا ہے آپ کے الفاظ میں، آپ کے شکایت میں تو ختم نبوت والا نور ہے، سورج کی روشنی اس کے سامنے مانگ ہے، لیکن ملتا اس کو ہے جس کے اندر طلب ہو۔ ہم تو جماعت میں بھی جاتے ہیں، سب پڑھو پڑھو جماعت میں پڑھو، ابھی پڑھو پڑھو پڑھو، آگے بجا دی، گیٹ لگا دیا، جھوٹا لیا، کچھ سوچتے پڑھو پڑھو پڑھو، ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے ہیں کہ پھر پوچھتے ابھی تک تعلیم کتنی دیر ہوگی؟ ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ابھی اس کو کام نہیں سمجھا ہے، ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت نہیں آئی ہے
کہ اس کا ہر عمل وہ عمل ہے جس پر ختم نبوت کا ظہور ہے، اور ختم نبوت کے ساتھ جتنی اللہ کی تعریف ہے، جتنی اللہ کی مدد ہے، وہ ساری ان عملوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو اور آدمی کوئی بھی میرے مسئلے میں اس وقت میں میرا گشت کا وقت تھا، میں نے گشت کیا ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ میرا کام اللہ کرنے یقین کے ساتھ۔ اسی لیے بڑے حکمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اس کو سر سے وہ گزارنے کے لیے اور ایک رسم کے طور پر مت کرنا، یہ ختم نبوت والی محنت کہتا ہے شام ہوئی شاہی دسترخوان بچھا، محمود رشید نے کہا کہ ابراہیم کو بلاؤ، یہ اباجی بلا رہے ہیں، غلام آیا اباجی بلا رہے بھائی آج ہم کھانا نہیں کھائے، اس نے جا کے جواب دیا کہ ابراہیم کو منع کر، اس سے تو ابا بلا رہے ہیں، بھائی ہم نے کہہ دیا ہمیں نہیں کھانا ہے، ابا بھی ابا ہی ہوتے ہیں، آج کل کی طرح نہیں کہ آج کل کے بیٹوں کو تو ابا دے دیتے ہیں جیسا بیٹا دن میں رہا، آج کل میں یہ کہتے ہیں ذرا کوئی رائے کی مشورہ دیا کوئی سمجھ کی، ابا آپ نہیں سمجھتے، اچھا بیٹا جو میرا ابا، لیکن دین نہیں سیکھتے، اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بڑے بڑے کا جس آدمی کی داڑھی سفید ہو اس سے اللہ شرماتا ہے اور تو اس کو کیا الٹا پلٹا مسالی نہیں، لیکن نہیں سیکھتے ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ابا تھا اٹھا دیا ابراہیم کو، کیوں صبح کیا تھا نا، اللہ کے یہاں ڈیٹ نہیں ہے، جو صبح کیا تھا وہ شام کو سامنے آ گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں مسجد میں ہو، مشورے میں ہو، گشتوں میں ہو، چھوٹے ہوں نئے ہوں پرانے ہوں بڑے ہوں، محلے میں ہوں گلی میں ہوں دنیا مارکیٹ میں ہوں، لکھپتی اور کروڑ پتی ہو، یہ ایک لوگ ہیں جس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اس کو سوچ کر کرو کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، قدرت اس کا انتظام کرے گی۔ اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے کہ اس سے زیادہ زور سے مارنے والے کو قدرت پیدا کرے گی۔ کسی کے لوگ ایسے دبائے ہیں، کسی کی تنخواہ وقت پر نہیں دی ہے، گھروں میں کام کرنے والے خادمائیں، ایک بات کو تو پبلک کرنی ہوتی ہے نا صورت میں، ایک بات اسی لیے کہتے اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، وہ خادمات کیوں ہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ آپ کے پاس لوگ ایسے ہیں، وہ بچاری لگی ہے محنت پسند کرتی، ورنہ آپ بھی اپنے ماں باپ، آپ کی بیوی بھی ماں باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی ماں باپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کا برتاوا مجھے یاد آیا اپنا قصہ، ایک مطلب جن میں بہت سال پہلے کی بات، ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، ایک صاحب آئے پتلون شرٹ پہنے ہوئے، وہاں جو ہوٹل میں ملازم تھا دیرا کہتے ہیں تو بدل لیتا ہے، تیرا برا آدمی تھا، اپنی پریشانی کو نوکری کرتا تو آیا کہ صاحب کیا لاؤں، تو یہ لا جو بھی کہا ہوگا کچھ چیزیں منگوائی، ایک چیز بھول گیا، وہ پورا آدمی تھا بیچارا، اور یہ بالکل جانے سے باہر ہو گیا، اور پھر یہ نہیں آتا، وہ
مجھے بولوں گا ابھی سے کو کہتا ہوں وہ مجھے مانگنے لگا ایسا معاف کر ابھی لایا میرے سے نہیں رہا گیا میں نے کہا بھائی صاحب جوان بھائی جوان تیرے دادے کی عمر کا ہے یہ تیرے دادے کی عمر کا ہے کام اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے روزی روزگار فیس نہیں مانگتا سڑک پر پورا دن میں نوکری کر رہا ہے اور تیری جو گرمی ہے یہ پیچھے جو فرش ہے نا یہ کہتے ہیں تو اس کی گرمی تجھ سے بلوا رہی لیکن یاد رکھنا اللہ بڑی قدرت والے جس جگہ تو رہتا ہے اللہ وہ دن لا سکتے رہے دل کر ہم لوگوں کے درمیان زمانے کو گھما پھرا کے لاتے ہیں خدا ایسی قدرت والا ہے کہ جہاں تو بیٹھا ہے اس کو بتا دے اور جو اس کی پوزیشن ہے جہاں یہ کھڑا ہے تجھے خدا کھڑا ہے تو اللہ کو نہیں جانتا کرو میرے معاف کرنے کی چیز نہیں ہے تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے جو اپنی اللہ کی گئی جان کو مال کو صلاحیتوں کو صحیح ٹھیکا میں لگانا چاہتے ہیں وہ ان کو دیکھے کہ کون تو وہ صحابہ کہ کیا بات تھی دلوں کے پاس علم بہت گہرا ہر چیز سیکھ کر معلوم صحابہ نے سارا بڑی عمر میں سیکھا یہ جو ہمارے پاس علم ہے سارا کہاں سے آئے وہی کیا ہے اور اس کے پاس اللہ کے ربی کے پاس اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری محنت میں تیسرا نمبر علم و ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے یہ نہیں کہ 6 نمبر کی تقریر کرنے آگے کم ہو گئے 4 مہینے لگ گئے کم ہو گئے مجھے تو ایسے سے یاد آتے ہیں ایک مرتبہ میرے رشتے کے چچا کو میرا گزارے کے معمولہ عالم تھے ایک دن میں آیا مسجد سے 1 سال پہلے کی بات چلنے کے منصوبہ جب جیون کی سب کے پہلے چلنے کے طبیعت سے میرا علم زیادہ ہو گیا تو میں شاید چچا کے بچوں کی والوں کے بارے میں سوچو نا اس کے پاس تو یہ تو پتا نہیں جائز ہوتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں پھر منصوبہ کا غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرا علم تازہ ہو اب میری ہمت ملنے کا کیسے ہوا کیا لگے کہ مدرسہ پڑھاتا ہوں 7 سے 10 شروع کو گاؤں میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہوں 10 بجے میں آتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد کھانا وانا کھا کے سو جاتا ہوں پھر جو دوپہر کے وقت میں کام بھی آیا کیا منصوبہ مسئلہ بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے وہ تو بتا ابھی میں کھیت سے آیا تھا گرمایا ہوا تھا اور دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ بیوی آئی اور اس نے کوئی بات کہی وہ ایک بہت چپتا ہوا دھلا تھا میری زبان سے نکل گیا تو مجھے بتاؤ کہ اس کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی مولوی صاحب نے کہا کہ کبھی کتاب دیکھ کے بتائیں اب وہ بھی چین یہ دعوت اندر کے اندر جب دعوت کے طریقے سے ہوگی دعوت حضور والے فکر کے ساتھ حضور والے ذہن کے ساتھ قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھنے کے ساتھ جب آپ جس راستے میں چلتا ہے اس کے اندر طلب پیدا ہو صبح کے وقت آیا کہ وہ کتاب دیکھ لی نہیں پائی اصل میں مغرب میں جب عشاء ہو گئے اس نے
کہا کہ آپ اس مسئلے سے اتنا ہلکا لے رہے ہیں، اگر میری اس بات سے بیوی کو طلاق ہو گئی تو یہ میرے لیے اجازت کیا ہوگی اور وہ میرے گھر میں رہے، میں اس کے ساتھ بیوی جیسا معاملہ کروں تو زمین کرنے کے آسمان کے لگا اللہ خراب ہوگی۔ اور اگر وہ نکاح سے نہیں نکلی ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے اور میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کروں تو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس کی بات سے میرا بھی دل نہیں گیا۔ میں نے صبح پر ایک آدمی کو بھیجا دوسرے گاؤں، وہاں سے کتاب لایا، جزیہ دیکھا اور اس کو مسئلہ بتایا۔ تھوڑے دن گزرے، ایک آدمی آیا ایسے ہی من سا مسئلہ بتاؤ، کہیں کیا ہوا؟ یہ میرا پڑوسی ہے، کھیت کا، وہ کھیت بیچ رہا ہے، میرا پڑوسی، لیکن پتا نہیں اس کو مجھ سے کیا ہے، اگر دوسرے کو تو مفت دے دوں گا، تجھے نہیں دوں گا، اور تجھے لینا ہو تو یہ شرط یہ شرط یہ شرط۔ اب من صاحب ہم تو مسئلے جانتے نہیں ہیں، اتنا ہے کہ 4 مہینے دیے ہیں اور یہ طے کیا ہے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کروں گا۔ کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں نے وہ تو پڑھا تھا اس زمانے میں بھی، پھر میں نے کیوں ان کے اس طرح کے لوگ آنے لگے تو مجھے کتابیں دیکھنے کا شوق تو ساری جو پڑھی تھی دوبارہ میں نے سارا امت کا علماء سے اور علماء کا امت سے جب محتاج ہے، اس لیے فرمایا کہ اعمقهم قلوبا واعمقهم علما، علم کا بہت خوب امت کو کہا گیا ہے کہ اپنے علماء سے اپنا رابطہ قائم کرو، سیکھو سکھاؤ، خود سیکھو اور سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤ۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تیسری صفت کی جن کے ہاتھوں زندگی ٹھکانے لگی تھی، زندگیاں بہت سادہ سمپل، اقلهم تکلف، لیکن ان کی 3 بنیادوں پر دلوں کے ساتھ، علم کے گوشت، زندگیوں میں سادے، انتخبهم اللہ نے ان کو چھانٹ لیا کہ میرے نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن رہے گا، کہ صحابیت کے لیے ان کو چھانٹا۔ اور میرے نبی کی عمر مبارک کا بہت مختصر دین ان کا قیامت تک کے لیے، وہ دین قیامت تک زندہ ہوتا رہے، پھیلتا رہے۔ وہ کون ہوں گے کہ انتخبهم اللہ صحبت نبی ولنصر دینہ، نبی کی ساتھ رہنے کے لیے بھی اور نبی کا دین دنیا میں آگے چلے اور ان کے ہاتھوں دین پھیلے، اس کے لیے اللہ نے ان کو پسند کیا۔ جیسے عرفات کے میدان کے صحابہ کی وہ ساری گواہی جو تھی وہ ہمارے لیے اس کام میں کہ اگر کام کرنا ہے نبی کا تو بلغو پوری بات ایسی جیسی صحیح ہے وہ پہنچاؤ اور ہر ایک کا بھلا چاہو، ہر ایک کی خیرخواہی ہو اور کسی سے کوئی چیز وصول کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ یہ لوگوں کی محنت کے آداب ہیں، یہ اصول ہیں۔ ایسے ہی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے کو خدا کے ہاں اپنی زندگی بنانے کے لیے، خدا کے ہاں قبول کرانے کے لیے یہ صفات ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو کہ کتنے گلے گھوڑے باندھ رکھے ہیں، کتنا جھوٹ، میں نے کہا نا کہ اکثر جھوٹ میں کوئی جھوٹ بول کرو یا بہت بڑا بہت جھوٹا ہے۔ حالانکہ جھوٹ کی برائی قرآن نے جہاں بیان کی ہے وہ شرک کا جہاں بیان ہے اس کے ساتھ بیان کہ اتنا جھوٹ کتنا برا اور اللہ کے ساتھ جھوٹ کہتے ہو کہ اللہ کو مانا، کہتے ہو یا کر آپ دو تیری
میری ہی عبادت کرے گی. اب قرآن پوچھتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، پیارے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی منمانیوں پر اپنی خواہشات نفسی کو اپنا خدا اور معبود بنا لیا. جب ہر آدمی یہ تھرمامیٹر ہے سب میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہم مطمئن نہ ہو جائیں. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب آدمی کیونکہ اللہ پاک کی تو بہت کمزور ہے، وہی لوگ کو سن کر کے کہیں مایوس نہ ہو جائیں. وعدے بھی بہت بڑے بڑے کیے ہیں، اس لیے ہماری تعلیم میں وعدے اور وعید، وعدے اور وعید. اب قرآن جو شروع میں اترا ہی فضائل تھی، شروع میں سارے فضائل ہی فضائل تھے. احکامات تو بہت بات ہے مدنی زندگی میں آئے، لیکن وہ فضائل زندگیوں میں ایسے اللہ کسی کو حقیق نہیں سمجھنا. سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، سب سے بڑا خطا کار میں ہوں. آج اپنے ایپ صاحب بنانا کرتے تھے ہمارا یہ کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں کا سمندر، اور امت کے اندر آپ کی خوبیاں تقسیم ہے. ہمیں نظر نہیں آتا تو ہماری کمزوری ہے. اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، یہ مسلمان ہے. جس کے رائے کے دانے کے برابر کے ایمان پر ہم کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. ہم اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے. ہم ذرا سی حمل تھوڑی سی کوئی بات نہیں اللہ کے بعد ہر ایک کا پھر اللہ معاف فرمائے. جب آدمی صحیح نہیں سمجھتا ہے نا کیا میرے اکرام مسلم ہے تو میرا اکرام نہیں کرتا. اب خود اکرام چاہ رہا ہے، تم مجھے یوں مانو، تم مجھے یوں سمجھو. تو اکرام ہے، استکرام نہیں ہے. عربی زبان کے اعتبار سے استکرام کے معنی اپنا اکرام چاہنا. تم مجھے مانو استکرام ہوا نہیں. یہاں تو ہے تم ہر ایک کا اکرام کرو، اپنا اکرام نہ چاہو. لیکن یہ طے ہے کہ تم دوسرے کو اچھا سمجھو گے، دوسرے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو گے تو وہ بھی سینے میں گر رکھتا ہے، وہ بھی اچھا اکرام. میرے بھائی اور دوستوں نے آج کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی یہ دو صفتیں سچائی اور امانت، اسی پر یہ دونوں بنیادیں ہیں پورے اسلام کے پورے دین کی. اسلامی معاشرہ، اسلامی معاملات، اسلامی اخلاق، اسلامی عبادات، اسلامی عقیدہ زندگی اور باہر کی دنیا میں کمائی، خرچ، شادیاں، خوشی، غم، ان سب جتنے تم سچے ہو. اور یہ سچائی سب سے پہلے سچائی اللہ کے ساتھ. میں نے تجھی کو مانا ہے، تجھی کو مانوں گا. انکا لستبیلا استحدثنا، یہ علاوہ کوئی کہ یہ آدمی جتنا اس میں سچا ہوتا ہے. اب اس میں چونکہ دنیا ہے، روزانہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، اسی لیے انسانوں پر حالات آتے ہیں، اور خاص طور پر سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے ہیں. اور جو نبی کے کام کو کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم شدنا سی بلا غلط دیا تم پر انتر بلندر حضور نے فرمایا سب سے بڑا امتحان نبیوں کا. جو سیکھنا ان کی محنت میں، درد میں، غم میں، فکر میں، اصولوں کی پابندی میں، صحیح محنت کے ساتھ اپنے کو بنانے اور اپنی اصلاح کی نیت سے خیر کا بھلا چاہتا ہوا کرے گا تو اس پر حالات آئیں گے.
لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. پروردگار مجھے سب سے زیادہ صبر کرنے والا بنا، مجھے سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنا. آپ دعا مانگ رہے ہیں اور جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو آپ کی بات کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو بھی آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں. تشریف لے جا رہے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول اب تو برداشت نہیں ہو رہی، اب تو برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یاسر کے گھر والوں تھوڑا سا صبر کر لو، یہ تو گزر جائے گی. اس صبر پر آخرت میں جنت کا وعدہ ہے. خود صبر کرنا، ساتھیوں کو صبر کے لیے ترغیب دینا. جیسے حالات آتے ہیں اور حالات مختلف لائنوں کے آتے ہیں، اس لیے میرے دوستوں اللہ نے جس کی بڑی نعمت ان کو دی ایک وقت میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے دعوت کو سمجھنا، دعوت کو سمجھ کے اور اس کے ہر عمل کو پوری عظمت اور اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ اور اس پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اس کے یقین کے ساتھ اور اس محنت کو نہ کرنے اور محنت کو ہلکا سمجھنے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی، من تہاون بالآداب حکم احترام السنہ. جو کسی مستحب عمل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا اللہ اسے سزا دیں گے سنتوں سے محروم کر دیں گے. جو کسی سنت کو ہلکا سمجھے گا اس کو سزا دی جائے گی فرضوں سے محروم، اور جو کسی فرض کو محروم ہلکا سمجھے گا ایمان سے محروم کر دیا گا. لفظ اور غنی ہے، جیسے وہ قریب ہیں، فضل والے ہیں کہ اگر لوہا پیٹنے والے کا گھر اور اس کی یہ ادا پسند ہے اور جسے کبھی سے آگے نکال دیتا ہے تو اللہ ایسا بے نیاز بھی ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، حضرت علیہ السلام کا بیٹا، کتنے بڑے آپ کا بیٹا، لیکن جب اللہ سے پھر اللہ نے پروانی کی. اسی لیے دوستوں کرنا ہے مجھے بھی آپ کو بھی، اور اس محنت کو اپنا کام بنانا ہے، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ، اس کی محنت کے ساتھ. اور اللہ ہمارے خبروں کو نور سے مدد فرمائے. کام کی ساری اونچ نیچ اصول طریقے سارا دکھاتے ہیں. اس لیے جتنا اپنی قربانی کو بڑھاؤ گے، جیسے کہتے ہیں نا، جتنا گنڈالو گے اتنا بھی کام. اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں کتنے دنوں سے یہ آواز لگ رہی ہے. 2 عیدوں کے بیچ میں 4 مہینے کی جماعتیں لگ رہی تھی آوازیں. اب آ رہی ہے چھٹیاں سے اسٹوڈینٹس کو، چھٹیاں گئی طلبا کی رمضان کی اس وقت میں. اور ایک کوئی تو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ایک کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ جب بندہ کی کبھی کو تعلیم اعتراض کرتے ہوئے اللہ سے بھیک مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے کہ اللہ پاک محروم نہیں کرے. اس لیے دوستوں نیتیں کرو، اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. اگر دوستی آدمی انشاءاللہ ہمارے پاس تعلیم کا کیا قوم ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے تمہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ انشاءاللہ خالی ٹھوکرا نہیں دے. کتنی مرتبہ 4 مہینے کے ادارے کیے اور کتنی مرتبہ نام لکھوایا اور معمولی چیزوں کا بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو بچایا. اسی لیے اپنے کو محتاج سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر روزانہ کا کتنا وقت گھر کے لیے، کتنا کاروبار کے لیے، کتنا بچت کے لیے، ہفتے کی گھنٹیں تعلیم مقام پر رہتے ہوئے کام کو کس طرح اللہ سالانہ ماہانہ کس طرح کرتی، اس اعتبار سے پورے مجمع میں
ابھی تک اس کے 4 مہینے ایک ساتھ نہ لگے ہوں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہوگا یہ انشاءاللہ لگائیں گے۔ میں نہیں کہتا یہاں سے کب سے اٹھ کے بھاگو 4 مہینے، وہ ترتیب بنا کے انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، 70 سال میں لے رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ 4 مہینے نہیں لگے۔ اچھا یہ جتنے سارے کھڑے ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹ کرے اور یہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں شادی بتا کے بندے ابھی بہت ہے تمہاری ذمہ داری۔ 1-2 منٹ اگر یہ صبر کر دیا کریں، کیا پھر تم ہم سے بھی کہہ دو کہ تم پہلے بیان روک دو، تشریف روک دو، ہم اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر لیں، وہ چلے جائیں، پھر تم پوچھنا سے کون تیار؟ ہم تو آپ کی اس طرح بھی ماننے کو تیار ہیں۔ یہ جب اٹھ کر کے جاتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بے شک اسٹوڈنٹس کی تشکیلیں ہو رہی ہے اور اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں، ہر ایک کے اندر میں لیکن کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کے لیے چھٹی کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، اپنا آج سے یہ کہہ کر لو کہ انشاءاللہ اللہ سے منوائیں گے، اللہ سے قبول کرو گے اور اس کا آسان راستہ یہ ہے جس مسجد کی آپ مسلی ہو اس مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑنا، کرتے ہیں 2 تعلیمیں 2.5 گھنٹے صبح شام کی اور پھر دعا نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ پاک آگے کے راستے کھولے کرو گے۔ بھائی اس کو ان کی کون ترتیب بنائے گی؟ ہاں بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہوئے تھے جن کی 4 مہینے نہیں لگے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس میں کھڑے ہوئے وہاں چلے جاؤ۔ اس کا تصویر سکتا ہے اس کا 15 دن کس مہینے میں وہ انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی شادی بیاہ کے ساتھ، اور پھر آپ دعائیں مانگنا وہ آپ کی مسجد میں بھی آئیں گی۔ اچھا جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ایک مرتبہ لگے ہیں تو دوسری مرتبہ پر لگائیں گے، وہ کیسے کھڑے ہوگا ہمارے لیے، لیکن ملک کے اندر پہلے 4 مہینے 2 مرتبہ لگے، جن کے 1 مرتبہ لگ چکے ہیں 2 مرتبہ لگوانا ہے، دوسری مرتبہ وہ کون ہے ذرا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ دوستوں۔ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں انشاءاللہ دوسری مرتبہ لگانے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بات کریں مان کر کھڑے ہو جائے۔ 1 مرتبہ لگ چکے ہیں دوسری مرتبہ لگا لیں۔ عظیم ساتھیوں کو کون لے رہے ہیں؟ آپ حضرات کی ذرا اب آپ کے لیے کون سی ضرورت ہے، کیا ہے، کوئی سبق کی ریاض کے ساتھ لیکن اسی وقت آپ کے لیے آسمانوں میں بڑی سے دعا کرنے میں لگ جائے گی۔ اب تو آپ سے کیا کہنے والے لگ گئے کرتے لگتے کوئی ہے نا؟ اب جن کے لگ چکے ہیں 2 مرتبہ ملک کو اس وقت میں ہم وہاں سے بڑھوے کے لیے بہت سامنے حالات
جماعتوں کی نقل و حرکت بہت کم ہو گئی. ساتھی کچھ نہ کچھ ادھر یہ کام ہے ہمارے ذمے ہے ہر حال میں کرنا ہے. مگر یہ ہے جو آخرت کو مقصد کرائے گا دنیا کا اللہ پاک اس کی مبتلا زندگی بنا دے گی. اس لیے اصل ساری محنت کا خلاصہ آخرت صحابہ کہتے ہیں نماز الآخرۃ ولیست قیمتنا الدنیا. ہماری تو ساری تروزہ اور ہماری دوڑ ہمارے عزم و ارادے صرف آخرت بنانے کی. جن کے 4 مہینے 2 مرتبہ لگ چکے ہیں ان کو کے علاج میں کھڑے ہو گئے. ابھی ہماری جوان قوموں میں جو ہے بھائی السلام کے درجات مدد فرما رہے ہیں, پیچھے والوں کو خبر نہیں فرما رہے ہیں کیسے اللہ کے راستے وہ تو چیز کی ہو جائے گی. جن کے 2 مرتبہ لگ چکے ہیں ان کو کے علاج میں کھڑے ہو جائے گے. جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں. نہیں بہت مسئلے ہیں, بہت مسئلے بھائی. ہمارے پاس تو اللہ کی عملی ہمارے پاس حاملہ کی ہے, قرآن میں شادی کی ہے, علماء کی ہیں, مسجدیں ہیں, کام ہو رہا ہے. ہم اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ, شکر کریں کہ اللہ ہمارے آپ کو لگائے گا. اب آپ کی شادی جو ہے اتنا کی پابندی کیسی ہے اور ہر ایک کو اپنی مسجد کے ساتھ جڑنا ہے. 2 گھنٹے رسائی اور یہ دعائیں مانگو اللہ کو ہمیں محبوب نہ کرنا, ہمیں اس محنت کے لیے قبول کرنا ہے اور دوستوں کے شہر کی جان سے کرنا ہے. ہمارے بھی بچوں کا بھی کرنا ہے اور سب سے بڑا ہاتھ ہے ان کو مل جائے. اس لیے گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرے, ماحول کا اثر جاتے. سب کہتے ماحول بہت خراب, لوگوں کے چلنے پیچھے سے خراب. یہ اچھا ہوگا, اچھی تعلیم کی طرف دے رہے. اس لیے اپنے بچوں کی زندگی کرنی ہے سب بہت ہی کرو گے. 10 تاریخ کو اتوار کو یہاں پر کی مسجد کے اندر میں ہر ہفتے کے وہ اسٹوڈنٹ جو ماشاء اللہ کام میں اس وقت متعلق ہے, تشکیلی کام نہیں کر رہے ہیں, مقامی آواز میں جڑ رہے ہیں. جیسے متعلق جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو حافظ کی مسجد کے اندر میں اتوار کے دن اثر سے شامل ہونا ہے. تو وہ سکرا پورا کے اندر میں حافظ کی مسجد میں انشاءاللہ ہونا ہے. تو ہر ایک ذمہ دار ساتھی کی سہولیت ہے اور کم سے کم 5-10 ساتھی ہر حلقے سے پہنچ جائے. اس ٹائم کی وہاں باتیں بھی ہوگی اور آئندہ چھٹیاں اور ویکیشن آ رہے ہیں دیوالی کے, تو 125 جماعتیں انشاءاللہ بنانی. تو وہ جماعتوں کی بنانے کی ترتیب ہر مسجد سے جماعت کرنا, اس کی فکر اس کے مطابق انشاءاللہ ساری باتیں ہوگی. تو وہ دیکھنے کی کوشش کریں اور خود لے کر آ جائیں, یہ زیادہ ہے. یہاں سے جو تقاضا دیا جائے وہ تجویزی مشورے کا تقاضا ہو, اسٹوڈنٹس کا تقاضا ہو اور نیموں کی جماعتوں تو جمعرات میں آنے والے ان کے مشورے میں شریک ہونے والے ساتھی سب اپنے آپ کو ذمہ دار کریں گے تو اللہ پاک لیکن جب ہم فکر لیں گے, کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمارے سے قابل ہے. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ کا معاملہ بنا. اگر ہم یوں کہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا ہے اور ہم نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے تو بات غلط نہیں ہے.
تجھے جیسا ماننے کا حق تھا اے اللہ تو بڑھاتے رہے لیکن وہ ایمان نہیں بدلا جو ایمان مردوں تھا. دین اور دین کی محنت کس طرح کرنی تھی اور جو اس کی امانتداری اور خود ہمارے سر سے طے کر کے آنا اے اللہ نے بڑی خیانت کی. ہمارے اللہ کی ذات کے ساتھ کی سچائی نصیب فرما, امانتداری نصیب فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی سچائی اور امانتداری, قرآن کے ساتھ کی سچائی اور امانتداری, اے اللہ اپنی ذاتوں کے ساتھ کی سچائی اور امانتداری, اس محنت کے ساتھ اے اللہ اتنی بڑی دولت رہتی ہے جس کے لیے تو نبیوں کو بھیجا کرتا تھا. اے اللہ ہمارے دیشوں کے ہاتھ آئی ہے. اے اللہ اس کے ہم نے جتنا سچائی میں امانتداری میں آ کر جتنی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اس ساری کو, ہر جھوٹ کو سچائی سے, ہر خیانت کو امانتداری سے آپ کے ساتھ بدل دو. ہمارے سجاد کو حسنات اے اللہ ہمارے شروع اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے بھروسے پر ارادے کیے ہیں کیا کیا کرنے کے ملکوں کے بھی, اپنی مسجدوں کے ساتھ دنیا اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. جب بھی ہم نے کوئی تیرا حکم توڑا ہے تو نفس کی وجہ سے توڑا ہے. تیرے نبی کی سنت ہمارے سامنے جمع ہوئی ہے ہمارے نفسانیت کی وجہ سے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں نفس و شیطان کے ناپاک حملوں سے اور اس کے مکروں مریض سے ہماری مدد کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم